کربلا کے مظلوموں کا ماتم کرنا۔ حسین کی غربت ایسی ہے جسے کائنات کی ہر مخلوق نے خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ عزیزوں، آپ اپنی نگاہ عقیدت سے دیکھیے، یہ فضائیں، یہ زمانہ سب حسین کو خراج پیش کر رہا ہے۔ ابھی آپ کے درمیان سب سے پہلے جو جنازے آ رہے ہیں، کائنات کا امیر علی جس نے اپنے بھائی عقیل سے کہا تھا، بھیا عقیل مجھے ایک ایسا قبیلہ بتاؤ جہاں سے بہادر بیٹا مل سکے۔ عقیل نے پوچھا تھا، علی آپ سے زیادہ کون ناواقف ہوگا، آپ کی نظر تو قبیلوں کے اوپر ہے۔ آواز دی میرا لال حسین غربت میں کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ جب سے سنا کہ زہرا کا لال غریب کربلا میں شہید کیا جائے گا، اپنے بیٹوں کو آمادہ کیا۔ لو عقیل کے بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں، سلام کر لینا۔ نو نہالہ نے عقیل کے تابوت، سلام ہو ہمارا عقیل آپ پر۔ حضرت عبد الرحمن ابن عقیل، یہ سفید جنازے اور تابوت جنہیں کفن نہ مل سکا، جعفر ابن عقیل، محمد بن سعید بن عقیل کے تابوت گزر رہے ہیں۔ سلام کیجئے، ہائے سلام ہو ہمارا غریب زہرا کی مظلومی پر۔ رہے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ سلام ہو ہمارا۔ میں ہر زائر کے لیے دعا کرتا ہوں، خالق کائنات آپ سب کو حیات عطا کرے۔ بی بی، ہم وہ حق نہیں ادا کر سکے جو ہمیں ادا کرنا تھا۔ اس وقت تابوت قریب ہے، ایام عزا کے چند دن بچے رہ گئے، ساری تاریخیں گزر گئی۔ اب جو آئندہ سال زندہ رہے گا وہ اہتمام میں شریک ہوگا۔ لو تمہاری آنکھیں نم ہیں تو دعا کر لو۔ بی بی زہرا، تجھے تیرے حسین کا واسطہ بی بی، ان عزاداروں کو دعا دے دو، دل کو سکون نہ مل سکا ہے۔ آئندہ سال پھر ملت پہلال محرم دیکھے، ہم شان و شوکت کے ساتھ عزائے سرکار سید الشہداء کا اہتمام کریں۔ لیجئے، آمادہ ہوئیے، دو یتیموں کے جنازے آنے والے ہیں۔ ہائے ان یتیموں کے جنازے، ان غریبوں کے جنازے جن کا بابا کوفے میں بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ ان یتیموں کے جنازے آ رہے ہیں جن کے بھائی کوفے کی گلیوں میں ٹھوکریں کھاتے رہے۔ ان غریبوں کے جنازے آ رہے ہیں جس کے بابا کو لوٹ لیا گیا۔ اس غریب کے جنازے آ رہے ہیں جو مسلم کے نونہالوں کے جنازے۔ اے مسلم، آپ کو کربلا کے یہ بیٹے سلام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حسین غریب کے قدموں پہ جان قربان کرنے والے محمد ابن مسلم، عبداللہ ابن مسلم کا جنازہ اور تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ سلام ہو ہمارا۔ یہ دو جنازے ہیں، اے میری پردہ بہنوں سلام کر لینا۔ ہائے ماں تڑپ کے رہ گئی، دو بھائی کربلا آئے، دو کوفے والے بچے ماں کو نہ مل سکے ہیں۔ ماں رو رہی ہے، کسی کا گھر ایسے نہ لوٹا جائے جیسے آل محمد کو ستایا اور رلایا گیا ہے۔ عقیل اور ان کے بعد مسلم کے نونہالوں کے جنازے کی آپ نے استقبال کر لیا۔ عزیزوں، سامنے وقت میں بھی قطعاً گنجائش نہیں کہ میں آپ کے سامنے مسائل کو فکر عرض کروں۔ بس اتنا سا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے تین جنازے پھر آ رہے ہیں۔ تاریخ قریب 28 سفر، جس کے بابا کو زہر دیا گیا تھا، جس کا بابا روزے دار تھا، روزے کی حالت میں تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ زہر دے دیا گیا اور زہر کا اثر ایسا ہوا کہ جگر کے ٹکڑے گرنے لگے۔ بہت کم سن تھا یہ، جب باپ کے سینے پہ سویا تھا تو یہ کہہ کے آنکھیں کھول لی تھی، بابا آپ کے سینے میں تو آگ لگی ہوئی ہے۔ عزیزوں، جس کے باپ کے جگر کے ٹکڑے گرے تھے اس کا جنازہ آ رہا ہے، اس کے لاش کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ قاسم تھا نام، باغ حسن کی بہار تھا، ایک پھول تھا جو گھوڑوں کی ٹاپوں میں آ گیا۔ ہائے قاسم کا جنازہ آ رہا ہے۔ اے قاسم، آپ پہ لاکھوں سلام ہو۔ قاسم کے ساتھ قاسم کے بھائیوں کے تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ سلام ہو ہمارا قاسم آپ پر، سلام عبداللہ آپ پر، سلام ابو بکر آپ پر۔ ہائے حسن کی کمائی ہوئی ہے، ہائے حسین کو لوٹا گیا ہے۔ ارے غریب زہرا نے اکیلے جنازے اٹھائے ہیں، زینب ماتم کر رہی ہے، بی بی ایک جنازے آ رہے ہیں۔ اللہ یہ کربلا ہے، کربلا بطول کی آواز آ رہی ہے، ہائے حسین۔ وہ حسین
حسین جسے لوٹا گیا، وہ حسین جسے ستایا گیا، حسین ابن علی۔ سوچئے آپ کے درمیان سے یکے بعد دیگرے جو جنازے گزر رہے ہیں ان کا آپ نے استقبال کیا۔ 8 جنازے گزر گئے ہیں، 8 جنازے۔ بیٹھی یہ رو رہی ہیں، آپ آگے رو رہے ہو، اسی کے انتظار کر رہے تھے نا کہ زہرا کی لٹی ہوئی کمائی پہ رونا ہے ہمیں، ان کے تابوت کو کاندھا دینا ہے ہمیں، اسی کے انتظار میں رکے رہے اب تک آپ۔ خدا تمہارا گھر آباد رکھے، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، ہاں اب آپ کے درمیان پھر جو جنازے آنے والے ہیں ان کا استقبال کریں۔ کربلا کی ماؤں کو ہمارا لاکھوں سلام ہو، کربلا کی ماؤں کو ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ سنیے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، آپ کو نہیں پتا، میں منتظمی نظر نہیں آ رہا ہے، میں تلاش کر رہا ہوں۔ تمہیں اندازہ نہیں تمہاری بستی میں کتنے مہمان آئے ہیں، تمہیں اندازہ نہیں، بہت احترام سے بیٹھنا، خاک پہ بیٹھی ہو، اللہ جانے کہاں سکینہ کی ماں بیٹھی ہو، اللہ جانے کہاں اکبر کی ماں بیٹھی ہو۔ بڑے مہمان اس بستی میں آئے، خدا اس بستی پہ اپنے رحم و کرم نازل کرے، جہاں جہاں سوگوار ہے خالق اس بستی کو آباد رکھے۔ نظر تلاش کر رہی ہے، وہ مرحومین میں نظر نہیں آ رہے ہیں جو پیش رہتے تھے، اہتمام میں رہتے تھے، کووڈ کی نظر ہو گئے۔ ہمارے درمیان بہت سے ایسی شخصیتیں جو یہاں پہ رہتی تھی آج نظر تلاش کر رہی۔ بی بی یہ اتنے عزادار گواہ ہیں کہ وہ ان کی خدمت کرتے تھے، بی بی اپنے لال کے صدقے میں انہیں جوار ائمہ میں جگہ دے دینا، بی بی ان سب کو اتنا حوصلہ عطا کر دینا کہ آئندہ سال اسی ذوقار کے ساتھ اہتمام عزا کر سکے۔ عزیزو، اگر سلیقہ سیکھنا ہے آل محمد کو، احترام کا سلیقہ، علی کی بیٹیوں کے احترام کا سلیقہ، تو سیکھنے کے لیے ایک نام بتاتا ہوں۔ اس بی بی کو صبح شام سلام کیا کرو، تمہارے اندر اہل بیت کی معرفت پیدا ہوگی۔ وہ کون بی بی ہے؟ اس کا نام ام البنین ہے۔ ہائے وہ ام البنین، جب بعد بنت رسول اس دہلیز پہ آئی تھی تو دہلیز کو چوم کے کہا تھا، جب آقا علی کے چھوٹے چھوٹے بچے زہرا کے سامنے کھڑے تھے، بچوں آ تو گئی ہوں، مجھے ماں کہہ کے نہ بلانا، میں اس گھر کی کنیز بن کر کے آئے گی۔ بچوں کو بھی یہی سکھایا تھا، زینب بہن نہیں ہے، زینب شہزادی ہے، حسین بھائی نہیں ہے، حسین آقا ہے۔ اللہ جس نے اپنے بیٹے کربلا بھیجے تھے اس ماں کو یقین نہیں آتا کہ حسین مارے گئے ہیں، بشیر سے بار بار ضد کر رہی ہے، بشیر اتنا بتا دے حسین مارے گئے، کہا ہاں مارے گئے، تو پہلے میرے بچے مارے گئے کہ پہلے زہرا کا لال مارا گیا؟ بی بی پہلے تیرے بچے مارے گئے۔ اے پردہ بہنوں، اے جوانوں، بتاؤ کائنات میں کوئی ایسی ماں کہ جو اپنے بچوں کی شہادت سن کے روئے نہ، بلکہ آگے بطول کی تربت کے پائٹی بیٹھ جائے اور کہے بی بی میرے بچوں سے راضی تو ہو؟ نو سی بی بی کے نونہالوں کے جنازے آ رہے ہیں جو مرثیہ پڑھ رہی ہے، مجھے کوئی ام البنین کہہ کے نہ بلائے۔ اے بی بی تیرے ام البنین تیرے بچوں کو رو رہے ہیں، یہ وادار بی بی تیرا آنگن ویران ہو گیا، بی بی تیرے بچے مارے گئے، تیرا پاس ان کے جنازے اٹھاتا رہا۔ سلام ہمارا اللہ اکبر، محمد ابن علی، عبداللہ ابن علی، جعفر ابن علی، عمران ابن علی کے تابوت گزر رہے ہیں۔ ہائے زینب، سلام ہو بی بی آپ پر، آپ نے سب کو سہارا دیا۔ لیجئے ام البنین کے نونہالوں کے جنازے آپ کے درمیان سے گزر گئے۔ اب 2 جنازے آ رہے ہیں، 2 جنازے آ رہے ہیں، 2 تابوت آ رہے ہیں، 2 ننھے ننھے جنازے۔ یہ ان کے ہیں کہ جن کی ماں کا نام زینب ہے، یہ ان کے ہیں کہ جس کی ماں کے کلیجے پہ زخم ہے، یہ ان کے ہیں کہ جس کی ماں کے پشت پہ تازیانوں کے نشان ہے،
یہ ان کے ہیں کہ جن کی ماں نے ہر ماں کو سہارا دیا تھا، یہ ان کی ماں کے جنازے اللہ اکبر۔ سلام ہو ہمارا زینب شاہزادی پر، سلام ہو ہمارا آقا زادی پر، سلام ہو ہمارا بی بی پر۔ بی بی فرعون محمد کے جنازے آ رہے ہیں، یہ سوگوار استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ عزیزوں ایک فقرہ کہتا ہوں، صرف ایک فقرہ، اس لیے کہ دامن وقت میں قطعاً گنجائش نہیں ہے ان اون محمد کے لیے۔ عزیزوں زینب جیسی ماں کائنات میں تلاش کر رہی ہے، زینب جیسی ماں۔ آپ کو ایک منظر پیش کرتا ہوں، میں کچھ بچوں کو دیکھ رہا ہوں، میری نظریں دیکھ رہے ہیں جو پھپک کے رو رہے ہیں، جن کے چہرے آنسوؤں سے تر ہو گئے ہیں۔ خدا کرے تمہارے بھائی سلامت رہے، خدا کرے تمہاری ماں کا سایہ تمہارے سر پہ سلامت رہے۔ جب تم پریشانی میں ہوتے ہو تو ماں سے جا کے بتاتے ہو، ماں پوچھ لیتی پریشان کیوں ہو، ماں سے اپنا درد بتا کر کے تم راحت محسوس کرتے ہو۔ ہاں یہ دونوں بچے خیمے کے در پہ بیٹھے تھے، ماں کی نظر پڑ گئی، آواز دیا اون محمد تم ابھی زندہ ہو۔ بچے انتظار کر رہے تھے، دوڑ کے آئے، ماں سے لپٹ گئے، اماں ماموں جان اجازت نہیں دیتے، اماں ماموں جان اجازت نہیں دیتے۔ دونوں بچوں کو لے کے آئی زینب، بھیا مرنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ حسین نے نہ دی اجازت۔ ارے سلام اس بہن پر جسے زینب کہتے، آواز دیا بھیا تو پھر نہ دو اجازت، مگر اتنا بتا دو کل اگر اماں نے پوچھ لیا زینب تجھے حسین پیارا تھا یا اون محمد، تو زینب کیا جواب دے گی؟ کیسے دلائی اجازت نہیں پتا۔ یہ دونوں بچے اجازت لے کر کے گئے، جان دے دی، لاشیں دونوں کے آئے، بیچ میں مصلی ماں نے بچھایا، داہنی طرف اون کا جنازہ، بائیں طرف محمد کا جنازہ، سجدہ شکر میں سر رکھ دیا، بار الہا میرے معبود، میرے خالق، میرا بھیا غریب ہے، میرے خالق میرا بھائی غریب ہے، پروردگار میری اس قربانی کو قبول کر لینا۔ بہن نے ہاتھیں بلند کیے، دعا کی، مگر اون محمد پہ روئی نہیں۔ اب اور کیا پڑھوں میں؟ ماں اون محمد پہ روئی نہیں، بچے انتظار کرتے رہے، ماں نہیں روئی۔ ماں آ گئی زندان شام میں۔ اگر کسی بہن کو یہ پتا چلے کہ اس کا بیٹا پردیس میں زخمی ہو گیا ہے تو اس پر کیا گزرے گی؟ یہ زخمی نہیں ہوئے، یہ مارے گئے ہیں، ان کے سر نو کے نیز آتے ہیں۔ بچے انتظار کر رہے، جب سے ماں نے رخصت کیا ہے ماں نے یاد نہیں کیا۔ زندان میں سر آئے بھی، آپ نے مجلس میں مسائل میں سنا تھا نا، شام کی عورتوں نے کہا لگتا ہے ان بچوں کی ماں مر گئی ہے، جو ان کا سر لینے کے لیے کوئی آگے نہ بڑھا۔ زینب اس وقت بھی خاموش رہی، نہیں روئی، مگر زینب لوٹ کے جب نانا کی تربت سے سنا کے آ گئے، ایک مرتبہ اپنی دہلیز پہ بیٹھی، سر کو جھکا کر کے، زینب کے پاس بچا کیا ہے؟ بھائی بھی مارا گیا، عباس بھی مارا گیا، اکبر بھی مارا گیا، بشیر بھی مارا گیا، زینب کیا لے کے گئی تھی؟ خالی ہاتھ آئی ہے، دہلیز پہ بیٹھ گئی، ایک مرتبہ یاد کر کے رونا شروع کیا، ہائے حسین۔ عبداللہ نے کہا بی بی تم کون ہو جو رو رہی ہو؟ یہ فکر آپ نہیں یہ محسوس کریں گی۔ زینب نے دیکھا عبداللہ پہچان نہ سکے کہ جب بیٹیوں کا دل دکھتا ہے تو یہ اپنا درد ماں سے کہتی ہے۔ زینب نے بقی کا رخ کیا، ماں شوہر بھی نہ پہچان سکا۔ عبداللہ نے کہا بی بی تم ہو؟ کیسے ہی زینب گھر میں آئی، چھوٹے چھوٹے مسلح روانہ دیکھے، زینب رو کے کہتی ہے ہاں یہ ایسے ہی فرصت دیا جاتا ہے، ایسے ہی استقبال کرو تابوت کا، زینب تمہیں دعائیں دیتے۔ اے اون محمد ماں تمہیں یاد کر رہی ہے۔ آج پہلی بار ماں کے لبوں پہ اون محمد کے نام آئے، کربلا سے آواز آئی ہوگی اماں راضی تو ہو؟ سلام ہمارا زینب کے نونہالوں پر، سلام ہمارا زینب کے اون محمد پر۔ بی بی تیرے بچوں کے جنازے ہیں، شہزادے تیرے نونہالوں کے جنازے ہیں، بی بی یہ تابوت اپنے کاندھوں پہ لے کے گزر رہے ہیں۔ سلام
हमारा शाहजादी उम्म अल-बनीन पर, सलाम हमारा उस बीबी पर। अजीजों, अब आपके दरमियान ये सारे जनाजे एक तरफ, आपने करीब से ज़ियारत की है ना, बिल्कुल करीब से सारे ताबूत गुजर गए। ताबूत कितने बड़े थे, छोटे छोटे से ना, ये सब लाशें रौन दी गई थी, लाशों को पामाल कर दिया गया था, लाश के टुकड़े जमा किए गए थे और दफन किए गए थे। अब जो जनाजा आ रहा है, मैं जहाँ भी जाता हूँ पहले उनसे कहता हूँ मुझे ताबूत दिखाओ। मैं पहले ताबूत के पास जाता हूँ। मैं यहाँ भी ताबूत के करीब गया, लेकिन सारे ताबूत अलग थे, ये ताबूत अलग है जो आने वाला है। ये ताबूत इन सारे ताबूत से बड़ा है। ये क्यों बड़ा रखा गया है? शायद ज़ैनब का वो मरसिया याद होगा जो सज्जाद से रो के बहन कहती थी मुझे भाई की कब्र पे लेके चल, मुझे मेरे अब्बास की तुरबत पे लेके चल, मुझे मेरे भाई की तुरबत पे लेके चल। सज्जाद लेके पहुंचे तो ज़ैनब पीछे हट गई। आवाज़ी सज्जाद इमाम वक्त हो मेरे लाल, मैंने आपसे ये कहा था कि मुझे मेरे अब्बास की तुरबत पे लेके चलो। तो भी अम्मा ये चचा अब्बास की तुरबत है। सज्जाद मैं अब्बास की बात कर रही हूँ, मेरा शेर, मेरा गाजी, मेरा भाई, मेरी ताकत, मेरा अब्बास, मुझे अब्बास की तुरबत पे लेके चलो। सज्जाद इमाम ने रोके का भी अम्मा ये चचा अब्बास की तुरबत है। ये खैर आपने, ये बहनें समझ सकती हैं, बहनें भाई से कितना प्यार करती हैं, भाई का जख्म बर्दाश्त नहीं कर पाती है। जिसका अब्बास जैसा शेर है वो कैसे मान ले कि तुरबत छोटी सी है। रोके ज़ैनब कहती है तो किसी बच्चे की तुरबत मालूम होती है, मेरे भाई का कद बड़ा था। सज्जाद इमाम ने आवाज दी है पुपी अम्मा चचा के लाश के टुकड़े कर दिए गए थे, मैंने लाश के टुकड़े उठाए हैं, दफन किया है। लो जनाजा आ गया, जरा देखो ये जनाजा ज़ैनब के भाई का है। बीबी मेरे जख्मों का मरहम है, बीबी ये जनाजा छोटा नहीं है, बीबी जनाजा बड़ा रखा है। बीबी तेरे भाई का जनाजा, उम्मुल बनीन तेरे अब्बास का जनाजा, हुसैन आका तेरी ताकत का जनाजा, शकीना तेरे चचा का जनाजा, अज़ादारों अलमदार का जनाजा है, अब्बास गाजी का जनाजा है। ए अब्बास गाजी तुम पे लाखों सलाम हो। मौला ये ताबूत तुम्हारा है, ये रोने वाले अज़ादार है, गाजी को हमारा लाखों सलाम हो। अब्बास गाजी के ताबूत आलम की आपने ज़ियारत कर लिया। लीजिए अब आपके दरमियान एक जनाजा आ रहा है, एक जनाजा, बस 3 ताबूत और बचे हैं, ज़ियारत करते जाओ। एक जनाजा है। मैं बुजुर्गों से कहता हूँ बुजुर्गों तुम थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाओ। वो जो पीछे 18, 19, 20 साल के हैं ना, तुम सब आगे आ जाओ। समझ गए ना? ये उस गरीब का जनाजा आ रहा है जो खैमे से रोता हुआ रुखसत हुआ। ये उस गरीब का जनाजा आ रहा है जिसने रोते रोते खैमे से रुखसत होते हुए अपने बाबा से कुछ कहना चाहा था। हुसैन ने पूछा था अकबर कुछ कहना चाहते हो? कहा बाबा कि मेरे लाल बताओ ना अपने बाबा से, मेरे लाल अकबर बताओ ना अपने बाबा से। अकबर रोके कहता बाबा जा रहा हूँ, पता नहीं लौट के आऊंगा या नहीं। बाबा अगर मैं मारा जाऊं तो मेरी माँ को सहारा देना, माँ मेरे गम में मातम करेगी। अकबर हुसैन ने क्या कहा मुझे नहीं पता, मगर अकबर जब तक हुसैन रहे उस वक्त तो सहारा दिया होगा, मगर उस वक्त क्या होगा जब नौ के नेज़ा पे सर होगा, शाम की औरतें पत्थर मार रही होगी, कोई ये कह रहा होगा आका इस जवान के मरने से पहले इसकी माँ मर गई हो। एक बार उस वक्त क्या होगा? नहीं, ऐसे नहीं अकबर का ताबूत आएगा। ऐसे मातम करो कि ज़ैनब ये कहे तुम्हें क्या पता मेरे लिए अकबर क्या है, तुम्हें क्या पता अकबर मेरे लिए क्या है। एक फिक्रा आज को खूब पढ़ रहा हूँ, जहाँ जा रहा हूँ पढ़ रहा हूँ, जहाँ जा रहा हूँ जिधर जा रहा हूँ पढ़ रहा हूँ। मैं फिक्रा कहता हूँ ताबूत आ जाएगा, जवानों आगे आओ और इस ताबूत को इसके करीब जाके ज़फ़र भाई सुनिएगा।
آپ لوگ احساس رقم کرتے ہیں، مولا آپ سب کو زندگی اور حیات عطا کرے. نوحوں میں احساس ہوتا ہے، ایک کرب ہے، تڑپ ہے، شہزادیوں پہ گزری ہوئی وہ مسائل کے وہ پہاڑ ہیں جنہیں رقم کرتے ہیں، آپ ماتم کرتے ہیں. میں بھی ایک فطرہ عرض کرنے لگا ہوں، قریب آ جاؤ. اور جیسے ہی اکبر کا تابوت آئے، ہاتھ پہنچ پائے تو ٹھیک ہے، نہیں پہنچ پائے تو دونوں ہاتھ اٹھا کے دور سے کہنا، اکبر آج تیرے تابوت پہ ایک وعدہ کرتا ہوں، اکبر آج تیرے تابوت پہ ایک وعدہ کرتا ہوں، آج کے بعد ہم اپنے بوڑھے باپ سے کبھی وہ کچھ نہ مانگیں گے جو باپ پورا نہ کر سکے، اس لیے کہ باپ کے کلیجے پہ زخم رہ جاتا ہے جب بیٹا کچھ مانگے اور باپ دے نہ سکے. اے اکبر یاد آتا ہے ہائے حسین کے سامنے تو کھڑا تھا اور کہتا تھا باپ باپ پیاس مارے ڈالتی ہے، اور حسین نے آواز دی تھی مارے نہ گواہ رہنا، بیٹے نے آج پہلی بار کچھ مانگا ہے، اکبر کو دے نہ سکا. نوسی غریب کا جنازہ آ رہا ہے، باپ کمر پکڑے ہوئے ٹھوکرے کھاتا بیٹے کے پیچھے پیچھے، جوان کی میت اکیلے اٹھائی تھی. اے اکبر بابا کئی دفعہ گرا، کئی دفعہ اٹھا، کئی دفعہ گرا، کئی دفعہ اٹھا. اکبر کو بھی نے تو کہا تھا بابا لوٹ جاؤ، غریب باپ نے کہا تھا بیٹا کاش آج تو حسین ہوتا اور میں اکبر ہوتا، تجھے پتہ چلتا اکبر میرے لیے کیا ہے. حسین کے 18 برس کے بیٹے کی کمائی گزر رہی، اکبر شغرا کو کیا جواب دیں گے؟ اکبر شغرا کو کیا کہہ کے سمجھائیں گے؟ اکبر تیری بہن انتظار کر رہی ہے. اکبر صبح عاشور پورے عالم پیاس میں جو اذان دی تھی نا، بہن نے سامان سفر تیار کر لیا تھا. اے اکبر تو لوٹ کے نہ آیا. اے میری پردہ دار بہنوں، خدا کرے تمہارا انتظار نہ ہے، تمہارے پردیس والے بھائی سلامت لوٹ کے آ جائے. شغرا کا انتظار رہ گیا، اکبر کا جنازہ گزر گیا. لو تم نے ماتم کر دیا نا، بس 2 جنازے اور ہیں جن کی زیارت رہ گئی ہے. عزیزوں، ایک انگریز آتھر ہے، ایک انگریز رائٹر ہے، ایک انگریز محقق ہے جو تلاش کرنے نکلا تھا کہ خدا کیا ہے، ایشور کیا ہے، کریٹر کیا ہے، گاڈ کیا ہے، خالق کیا ہے، مالک کیا ہے، بھگوان کیا ہے. وہ تلاش کرتا رہا، ہر مذاہب و ہر ادیان کے پاس گیا، اسے سمجھ نہ آیا کہ خدا کیا ہے. اور اس کے وجود کو تلاش کرتا کرتا سارے مذاہب کی، سارے جتنی بھی اس کے پاس میتھولوجی، تھیولوجی، جو کچھ بھی اس کے پاس تھی سب اس نے پڑھ ڈالی. کوئی ثابت نہ کر سکے. کسی نے کہا تو کربلا پڑھ. اس نے کربلا پڑھنا شروع کی. اس نے دیکھا کچھ کریم مسافر تھے جو کربلا میں آ کے رکے تھے، جنہوں نے اپنا سارا پانی دشمن کو پلا دیا تھا، مگر ان پہ پانی بند کر دیا گیا تھا، مگر وہ شکر کے سجدے کر رہے تھے. وہ تلاش کرتا رہا. اس کے بعد اس نے جب صبح عاشور پڑھنا شروع کی تو اس کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہتا رہا. اس نے عباس کی رخصت پڑھی، بازوؤں کو کٹنا پڑا، اکبر کا جنازہ پڑھا، حسین کا میت اٹھانا پڑا، اور محمد کا رخصت ہونا پڑا، قاسم کے لاش کے ٹکڑے پڑے. کربلا پڑھ کر میری طرف دیکھنا، اس لیے کہ بہت قیامت کی شبیہ آنے والی ہے، جس کے انتظار کے لیے کھڑے ہو. اس شہید کا جنازہ آ رہا ہے جو دنیا سے خراج اپنے بابا کی مظلومیت کا لے رہا ہے. یہ ایسا مظلوم شہید ہے کہ جس کی مظلومیت پہ دنیا کی ہر قوم رو رہی ہے. جو اس غریب کا جنازہ آ رہا ہے جسے آرام ہی نہیں ملا، سفر میں پوری زندگی گزر گئی ہے. عزیزوں، وہ پڑھتے پڑھتے کربلا کو پڑھتا رہا. اچانک جب اس شہید کی شہادت اس نے پڑھی ہے، ایک مرتبہ اس نے کتاب ہی بند کر دیا. اس انگریز آتھر نے کتاب بند کر دیا، روتا ہوا چیختا ہوا آیا، زیر آسمان کھڑا ہو گیا اور آسمان کا رخ کر کے آواز دی، اگر تو ہے، اگر تو ہے، اگر تو ہے تو اس کے قاتل کو معاف نہ کرنا، اگر تو ہے تو اس کے قاتل کو معاف نہ کرنا. میں کہوں گا اے انگریز رائٹر، تو سے صرف پڑھی ہوئی کربلا برداشت نہ ہوئی. ہائے وہ غریب باپ جو جنازہ لے کے کبھی آگے آتا ہے کبھی پیچھے جاتا ہے، اگر خیمے پہ گیا تو ماں مر جائے گی. ہائے وہ ماں جو خون میں نہایا ہوا بیٹے کی میت لیے کڑی ہے. سمجھ گئے اس بڑے
ہو خاتم کرو، سرو سینہ پیٹو، اے اصغر بیشیر تیری مظلومی پہ دنیا رو رہی ہے، تیرے بابا کی مظلومیت پہ رونے کے لیے سوگوار آئے۔ بیشیر تجھ پہ لاکھوں سلام، بیشیر تیری غربت پہ لاکھوں سلام، مظلومی بیشیر پہ آنسو بہانے والوں، اصغر کی ساری عمر سفر میں گزر گئی، یہ وہ ولی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا، اصغر بیشیر کا جھولا گزر رہا ہے، سب کا تابوت آیا ہے، اس کا جھولا آیا ہے۔